Islamic Library, enlightening about religion. انہی کے دم سے ہے قائم وقار دین متین، وجود حق کی شہادت ہے کربلا والے شاست حسین اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسیٰ چہارم۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط آنے کے بعد حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی درخواست قبول فرمانے میں کوئی وجہ تعامل و جائے عذر باقی نہیں رہتی تھی۔ ظاہری شکل تو یہ تھی اور حقیقت میں قضاء و قدر کے فرمان نافذ ہو چکے تھے۔ شہادت کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ جذبہ شوق دل کو کھینچ رہا تھا۔ فداکاری کے ولولوں نے دل کو بےتاب کر دیا تھا۔ حضرت امام نے سفر عراق کا ارادہ فرمایا اور اسباب سفر درست ہونے لگا۔ نیاز مندان صادق العقیدت صحابہ کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط سے کوفیوں کی عقیدت اور ہزارہ آدمیوں کے حلقہ بیعت میں داخل ہونے کی اطلاع مل چکی تھی اور بظاہر جنگ کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن صحابہ کے دل اس وقت حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ کرتے تھے اور وہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی استدعا قبول کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ آپ کو خیال تھا کہ کوفیوں کی اتنی بڑی جماعت کا اس قدر اصرار اور ایسی التجاؤں کو رد فرمانا اہل بیت کے شیان نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر اہل کوفہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہونا اور امام کی بیعت کے لیے شوق سے ہاتھ پھیلا دینا، یہ وہ حالات تھے کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی طرف سے اغماض فرمانا اور ان کی ایسی التجاؤں کو جو محض پاسداری کے لیے ہیں ٹھکرا دینا اور اس مسلمان قوم کی دل شکنی کرنا حضرت امام کو کسی طرح گوارا نہ ہوا۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے با وفا کی استدعا کو نظر انداز کرنا اور ان کی درخواست تشریف آوری کو رد فرمانا بھی حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں موضوع نہیں تھا۔ ان حالات نے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر عراق پر مجبور کیا اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو روکنے میں بہت مصر تھے اور آخر تک وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ مکرمہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوششیں کارآمد نہ ہوئیں اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ کو اپنے اہل بیت، موالی و خدام اور کل 82 نفوس کے ہمراہ عراق کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور دنیا سے سفر کرنے والے بیت اللہ حرام کا آخری طواف کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ ان کی گرم آہوں اور دل ہلا دینے والے نالوں نے مکہ مکرمہ کے باشندوں کو مغموم کر دیا۔ مکہ مکرمہ کا بچہ بچہ اہل بیت کے اس قافلے کو حرم شریف سے رخصت ہوتا دیکھ کر آبدیدہ اور مغموم ہو رہا تھا، مگر وہ جاں بازوں کے میر لشکر اور فداکاروں کے قافلہ سالار مردانہ ہمت کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اثناء راہ میں ذات عرق کے مقام پر بشیر ابن غالب اسدی بعزم مکہ مکرمہ کوفہ سے آ ملے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اہل عراق کا حال دریافت کیا۔ عرض کیا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، یفعل اللہ ما یشاء۔ حضرت امام نے فرمایا سچ ہے۔ ایسی ہی گفتگو پھر ذوق شاعر سے ہوئی۔
بطن الرما نامی مقام سے روانہ ہونے کے بعد عبید اللہ بن متی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت روکا کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لَن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خداوند عالم نے ہمارے لیے مقرر فرما دی۔ راستے میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف راہیں ہوئیں، اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا قصد ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو یوں کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید رباہی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حر نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب میں عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلے۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبور اور بادل نخواستہ آیا ہے، اور اس کو آپ کی خدمت میں جرت بہت ناپسند و ناگوار ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا، بلکہ مجھے بلانے کے لیے کوفہ کے متواتر پیام گئے اور لگاتار مجھ تک پہنچتے رہے۔ اے اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیعت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت امام ہی کی اقتداء کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ اگر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نرمی سے پیش آیا تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو کر رہے گی، اور دوسرا 1000 سوار ساتھ ہیں، ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں، اور اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ذرا بھی نرمی کی گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ نہایت سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اس اندیشہ اور خیال سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام کو کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ است حسین